کی تھی یہ جناب احسان اللہ ظہیر صاحب جو ہیں یہ انہوں نے البریلویہ کتاب لکھی. اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین فوت ہو چکے ہیں اور یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا 1988 کے اندر. یہ البریلویہ کتاب, اس کے اندر تو خیر اس کے اوپر تو 1 گھنٹہ علیحدہ سے بولا جا سکتا ہے. جو زبان انہوں نے استعمال کیا مطلب بریلوی صاحب کے بارے میں, صرف میں آپ کو ذاتیات والی بات بتاتا ہوں کہ یہ اب ان دونوں پیجز کو اکٹھے ہی آپ کور کر دیں تاکہ ٹائم بچ جائے, کہ انہوں نے کس طرح ذاتی حملے کی ہیں, یعنی علمی دلائل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بالکل ذاتیات کے اوپر بات کی ہے. یہ تو آپ خود پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کا آپ مقدمہ ہی پڑھ دیں تو آپ کو پوری انٹینسٹی فیل ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے جی. یہ لکھتے ہیں کہ جناب احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا, ان کے مخالفین انہیں اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے. یہ دیکھ لیں, یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کوئی یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھنا شروع کر دیں. ان کے خلاف لکھی جانے والی یہ کتاب کا نام ہی التین اللازب علی الاسود الکاذب. وہ کہتے ہیں ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ چپکی ہوئی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر. وہ کہتے ہیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ احمد بریلوی صاحب کتنے کالے تھے, اور انہوں نے اپنا چہرہ خود بنایا سی, اللہ نے بنایا سی. پھر لکھتے ہیں کہ جناب احمد رضا نحیف و نزار تھے, درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماریوں میں مبتلا تھے, کمر کی درد کا شکار رہتے تھے. اس طرح یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جناب, علمی باتیں. اسی طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا, اس میں تکلیف رہتی تھی اور وہ پانی اتر آنے سے بے نور ہوگی. طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی. ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا, انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا. ان کی بیوی نے کہا کیا بات ہے, تو انہوں نے جواب دیا مجھے تو روٹیاں نظر ہی نہیں, حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی. یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جی, علم کی دنیا ہے یہ, آپ دیکھ لیں. جناب بریلوی نسیان میں بھی مبتلا تھے, ان کی یاداشت کمزور تھی. ایک دفعہ اینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ لی, گفتگو کے بعد تلاش کرنے لگے, اینک نہ ملی اور بھول گئے کہ اینک ان کے ماتھے پر ہے. کافی دیر پریشان رہے, اچانک ان کا ہاتھ ماتھے پر لگا تو اینک ناک پر آ کر رک گئی, تب پتہ چلا اینک تو ماتھے پر تھی. یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں, آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ مطلب ہماری یعنی علماء کی اپروچ ہے. اچھا, یہ آپ نے بریلویت کتاب میں یعنی پہلا حوالہ دیکھا. اس کے بعد سیدہ عائشہ کے حوالے سے ان پہ جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے کوئی ان کی گستاخی میں اشعار لکھے, حالانکہ وہ ہدایت بخشش میں موجود ہی نہیں ہے. اور ایک پرنٹنگ میں کسی نے ویسے شامل کیے تھے, بعد میں اعلان برات آیا کہ بھی سیدہ عائشہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات نہیں کی, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں تو امہات المومنین کی شان میں اشعار موجود ہے. اس کے بعد یہ ذرا دیکھیں, یہ والا پیج صرف کور کریں جی. یہ والا بالکل سراسر جھوٹ لکھا اور یہ کہا کہ امام رضا بریلوی صاحب جو ہیں یہ چھپے ہوئے رافضی تھے. آپ تمہید ایمان میں اور جو کتاب حسام الارمین میں پڑھ چکے کہ انہوں نے تو اہل حدیث دیوبند کو یہ تانا دیا ہے کہ تم لوگ رافضی ہو. وہ رافضی ہونے کو خود کہاں صحیح سمجھتے تھے. احکام شریعت میں امام رضا بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے, تو انہوں نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ میں اب اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا کہ کئی معاملات میں انہوں نے تو امیر شام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ضرورت سے زیادہ دفاع کیا ہے حضرت بریلوی صاحب نے. تو یہ کون سا رافضی ہے جو حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ, اور اس میں جھوٹی روایتوں کا بھی سہارا لیا گیا. پھر ان کے آگے جو پوتا شاگرد تھے مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب, انہوں نے تو پھر پوری کتاب بھی لکھ دی. تو جھوٹا الزام ہے. یہ لکھتے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب نے مسلمانوں میں شیعہ مذہب سے ماخوذ عقائد کی نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا. کوئی ظاہری شیعہ اپنے اس مقصد میں اتنا کامیاب نہ ہوا جتنا کامیابی احمد بریلوی صاحب کو ملی. اس سلسلہ میں تقیہ کے لبادے میں حاصل ہوئی. انہوں نے اپنے تشیع پر پردہ ڈالنے کے لیے چند ایسے رسالے بھی تحریر کیے جن میں بظاہر شیعہ مذہب کی مخالفت اور اہل سنت کی تائید پائی جاتی ہے. شیعہ تقیہ کا یہی مفہوم ہے جس کا تقاضا انہوں نے کما حقہ ادا کیا. استغفر اللہ تو بولی. انہوں نے رد الرافضہ جو کتاب لکھی ہے اس میں اہل تشیع کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں, خلاف نہیں لکھی, کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. اتنا وہ غلو کرنے والے تھے شیعہ کے مسئلے میں, اور انہوں نے پکڑے ان کو کھاتے میں ڈال دیا. یعنی اسی وجہ سے تو پھر یہ مناظرے آلتے ہیں نا. شوکت سیالوی صاحب کا 2004 میں مناظرہ ہوا طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ. وہ تو ایک حالیہ مناظرہ ہے نا 2009-10 کے اندر جو مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوا, اس میں تو جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا. اس سے بھی 5-6 سال پہلے 2004 میں شوکت سیالوی صاحب جو سید اسد صاحب کے شاگرد ہیں, انہوں نے طالب الرحمان شاہ صاحب کو بالکل کلین بولڈ کیا مناظرے کے اندر. انہوں نے یہ شعر احمد بریلوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا اور بریلوی علماء کے کھاتے میں. وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا, اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی غلطی سے یہ شعر بیان کر دیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے غلط بیان کیا. وہ کہتے ہیں یار میں نے تو بس وہ اہل حدیثوں سے سن کے بیان کر دیا تھا. یہ جھوٹ لکھا ہے اس کتاب میں. بریلویہ کتاب کی
کئی جھوٹوں پر مشتمل ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں, ذرا ان کو جھوٹ دکھائیں انہوں نے شعر, یعنی یہ کفریہ شعر احمد بریلوی صاحب اور ان کے فالوورز کی طرف منسوب کیا انہوں نے. اور اس کی وجہ سے شوکت سیالوی صاحب سے طالب الرحمان شاہ صاحب کو مناظرے میں 40 منٹ تک انہوں نے کہا, شاہ صاحب میں مناظرہ چھوڑ دیں گا, تسی یہ شعر ساڑی کتاب تو کاٹ کے دسو, یہ تو کفریہ شعر ہے, ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, ولیعوذ باللہ تعالی. یہ اکثر اہل حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, توصیف راشدی صاحب بھی, باقی علماء بھی. یہ شعر کسی کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے احمد بریلوی صاحب کی, نہ ان کے کسی اتھینٹک عالم دین کی. پھر تذکرۃ الغوثیہ سے اشعار پیش کیے. انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی صاحب تو فتاوی رضویہ میں لکھ گئے ہیں کہ تذکرۃ الغوثیہ کتاب شرک کا پلندہ ہے, اس کی خرید و فروخت حرام ہے, اسے گھر میں رکھنا حرام ہے, اور آپ اس کتاب کی کفریات احمد بریلوی صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. لیکن جب بندہ مطلب ایک اتر آئے مخالفت میں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مطلب اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہی فتوے کیا امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری پہ لگائیں گے, جن کی یہ کتاب اقتداء صراط مستقیم دارالاسلام سے چھپی ہوئی؟ ٹھیک ہے, ان کو بھی بدعتی اور دوستی اور یہ سارا کچھ کہیں گے. میں اکثر ان کے حوالے دیتا ہوں, آج بھی میں دکھا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں کہ ان کے عقائد کیا اہل حدیث والے عقائد ہیں, تو کیا اس پہ وہ اجتہادی غلطی کہہ کے چپ کر جائیں گے, یا ان کے اوپر خارجی اور نجدی اور بد مذہب اور بد عقیدہ ہونے کا فتویٰ لگائیں گے. یہ دیکھیں انہوں نے میلاد والے چیپٹر کے اندر لکھا, یہ ذرا کور کریں جی ریڈ لائنوں میں, اقتداء صراط مستقیم میں. نیچے ترجمہ کرنے والے کو تو شرم آئی, اس نے فٹ نوٹ لگا دیا کہ بھئی حضرت صاحب سے کوئی کام غلط ہو گیا ہے, لیکن فتویٰ پھر بھی کوئی نہیں کسی نے لگایا ان کے اوپر. انہوں نے میلاد کے کانٹیکسٹ میں لکھا, یہ جو میلاد منایا جا رہا ہے یہ عیسائیوں سے مسلمانوں نے لیا. عیسائی بھی کرسمس مناتے تھے, مسلمانوں نے وہ میلاد منانا شروع کر دیا. اور اس کے بعد جو انہوں نے جملہ لکھا وہ بہت خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعت پر نہیں, یعنی یہ جو میلاد منانے کی بدعت ہے اس پر تو نہیں, لیکن اس محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا. یعنی جو میلاد مناتے ہیں نا, چونکہ وہ حضور کی محبت میں منا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لہذا ان کو ثواب ہوگا. تو پھر تو شیعہ بھی جو ماتم کر رہے ہیں وہ بھی اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں, ان کو بھی ثواب ہوگا. یہ شیخ زبیر صاحب کو جب میں نے بتایا, وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ اتنی بڑی غلطی کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا شیخ صاحب آپ دیکھیں تو صحیح, آپ نے تو مضمون لکھا ہے کہ کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے, تو آپ نے کتاب تو پڑھیں. وہ کہتے ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں ابن تیمیہ نے تو ساری بدعتیں ہی لال کر دی ہیں. اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. ایک طرف اس کو بدعت بھی کہہ رہے ہیں میلاد کو, اور کہہ رہے ہیں ثواب بھی ملے گا. تو اب میں نہیں کہتا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے, یعنی کہ یہ خود علماء خود فیصلہ کریں, علماء سے پوچھ کے ہم تو چلتے ہیں. میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ فون کال ریکارڈڈ ہے ابن تیمیہ کے مسئلے کے اوپر ہی, 40 منٹ کی, یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ احمد بریلوی صاحب کو تو کہہ رہے ہیں نا رافضی, ان کو کیوں نہیں رافضی کہتے جنہوں نے عبداللہ ابن عمر کو بدعتی کہا ہے؟ یہ امام ابن تیمیہ نے اسی اقتداء صراط مستقیم میں, یہ ذرا یہ پہلے یہ والا پیج دکھائیں جی, تاکہ یہ بڑا ہو جائے, کسی نے پرنٹ لینا اس کو نظر آ جائے. یہ والا پیج, یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج میں بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ جن جن جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری باندھتے تھے, جہاں آپ نے رک اتر کے نماز پڑھی انہی جگہوں پر نماز پڑھتے تھے. بلکہ مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ ان جگہوں پر پیشاب بھی کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا, وہ جگہوں کو تلاش کر کے. اس کے اوپر امام ابن تیمیہ نے کہا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد بڑی بدعتیں پیدا ہوں گی, تم خلفائے راشدین کے ساتھ رہنا اور نئی نئی بدعتوں سے بچنا. اور پھر ساتھ لکھا کہ عبداللہ بن عمر نے کیا ہے, خلفائے راشدین نے نہیں کیا. تو عبداللہ بن عمر کو کیا کہا؟ بدعتی. عبداللہ بن عمر کی مخالفت کر کے بھی یہ اہل سنت کے امام ہی رہے, ان کے اوپر رافضیت کا فتویٰ نہیں لگایا, نہ احسان اللہ ظہیر صاحب نے, نہ کوئی آج کا عالم دین. الٹا دفاع کرتے ہیں. کئی علماء نے تو کہا کہ جی ابن تیمیہ نے صحیح گرفت کیا ہے ابن عمر پہ, ابن عمر کی غلطی ہے. ہاں ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو کہتے ہیں کہ جن مقامات پر نبی علیہ السلام نے اتفاقیہ نماز پڑھی تھی تو عبداللہ بن عمر کے سوا کسی صحابی سے مروی نہیں ان مقامات کو کسی طرح کی بھی کوئی خصوصیت دی گئی ہو. چنانچہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام سابقین اور اولین من المہاجرین والانصار ان راستوں میں سفر کرتے تھے, مگر کبھی ان مقامات میں خصوصیت کے ساتھ نماز نہ پڑھتے تھے. اور معلوم ہے کہ اگر یہ بات ان کے نزدیک مستحب یعنی کوئی نیکی کا کام ہوتی تو وہ سب سے پہلے لوگ یہ کرتے, خلفائے راشدین جو اس پر عمل کرتے, کیونکہ وہ سنت نبوی کے زیادہ جاننے والے تھے. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے زیادہ ان کو دین آتا تھا اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا تھا تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم اختیار کرنا اور اسے خوب مضبوطی سے پکڑنا. خبردار دین میں نئے کاموں سے بچنا, ہر نیا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. اور معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین نے یہ کام کبھی نہیں کیا
لہٰذا اس فعل میں خلفائے راشدین کی سنت نہیں بلکہ ایک بدعت کی ہی پیروی ہوتی ہے۔ پتہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے عبداللہ بن عمر کے عمل کو بدعت کہا ہے، عبداللہ بن عمر کو بدعتی نہیں کہا۔ یہ اپنی پبلک نو ضرور دسیو، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ویسے پبلک آج کل کو گھاس نہیں کھاتی ہے، سارے روٹی کھاتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو سمجھ ہے کہ یہ بات کیا لکھی ہوئی ہے۔ لیکن شیخ زبیر صاحب نے اپنی کال ریکارڈنگ میں کہا کہ بالکل باطل ہے اس کا یہ موقف، عبداللہ بن عمر کا یہ عمل کوئی بدعت نہیں، کسی صحابی نے اسے بدعت نہیں کہا۔ بلکہ میں نے تو واقعہ معراج والے لیکچر میں اس کی سپورٹ میں 4 کتابوں سے حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت اللہ میں نماز پڑھوائی گئی، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ طور پر نماز پڑھائی گئی۔ نبیوں کے مقدس مقامات پر سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، آپ معراج والا میرا لیکچر دیکھیں، اس میں میں نے امام ابن تیمیہ کے اس موقف کی رد کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور اس کے حوالے سے وہ ایک جعلی روایت پیش کرتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کا درخت اکھڑوا دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، بالکل جھوٹی روایت ہے، کوئی نہیں تھا اکھڑوایا۔ وہ تو صرف حدیث میں اتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے گم کر دیا کہ لوگوں کو وہ درخت یاد نہیں رہا، اور وہ کہتے ہیں جی ہم حضرت عمر کے پیچھے عبداللہ بن وحالہ کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے۔ ان کی اتنی توہین، ان کو بدعتی کہا، اور جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ممبروں پر لعنت کروائی، جب ہم وہ حدیثیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہمیں یہ رافضی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو بدعتی کہہ رہے ہیں ان کو یہ امام اہل سنت کہتے ہیں۔ یا پبلک فیصلہ کرے گی کہ امام اہل سنت کون ہے، عبداللہ بن عمر کو بدعتی کہنے والے یا سیدنا علی کی مخالفت خلیفہ راشدی کے اوپر لعنت کروانے والوں کا علمی محاسبہ حدیث کی روشنی میں کرنے والے احترام کے دائرے کے اندر تھا۔ میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنا حرام ہے، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں کلپ کھل جائے گا۔ میں تو اس کو رافضیوں کا طریقہ سمجھتا ہوں، میں تو اس کو بدعت سمجھتا ہوں کہ بھئی جو جس چیز کی وجہ سے ہمیں ان سے اختلاف تھا وہی کام کوئی اور کرنا شروع کر دے۔ ہم تو سیدنا علی کے ساتھ ہیں، خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔